بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آخرکار اسلام آباد بات چیت شروع ہوئی۔ آخری خبریں ملنے تک یہ بات چیت جاری تھی اور پوری دنیا کی نظریں اس بات چیت پر، اس کے نتیجوں پر ٹکی ہوئی ہیں، جس کا مستقبل میں خاص طور پر مڈل ایسٹ پر کافی گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. اسلام آباد میں ایران امریکہ تاریخی بات چیت، 47 سال میں اعلیٰ سطح پر پہلا رابطہ، پوری دنیا کی نظریں۔ آبنائے ہرمز نیوکلیئر پروگرام، پراکسیز، پابندیوں میں نرمی اور لبنان جنگ بندی ایجنڈے میں شامل۔ ایرانی ڈیلیگیشن میناب 168 فلائٹ میں اسلام آباد پہنچا، کہا امریکہ فرسٹ کی نیت سے بات چیت میں حصہ لیں، اسرائیل فرسٹ کی نیت سے نہیں۔ جے ڈی وانس اور باقر قلیباف کی قیادت میں بات چیت، دونوں ڈیلیگیشنز نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کی علیحدہ ملاقاتیں۔ یونائیٹڈ نیشنز چیف نے کیا بات چیت کا خیر مقدم، حماس نے کہا امید ہے اچھے نتیجے نکلیں گے، استحکام کو بڑھاوا ملے گا۔ منگل کو واشنگٹن میں اسرائیل لبنان بات چیت ہوگی، اسلام آباد ڈائیلاگ کے درمیان لبنان اور غزہ میں اسرائیل کے حملے۔ ایران کو فوجی شکست دی گئی، تہران کے تعاون سے یا اس کے بغیر جلد آبنائے ہرمز کھولیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ۔ بنگال میں الیکشن کیمپین تیز، مودی نے کہا یو سی سی لائیں گے، ممتا نے نامینیشن کینسل کرنے کی سازش کا لگایا الزام۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں امن بات چیت ہوئی، جس کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ اس بات چیت کے اچھے نتیجے نکلیں گے۔ دونوں ملکوں کے ڈیلیگیشنز نے بات چیت سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ایسی خبریں آئیں کہ امریکہ نے قطر اور دوسرے بینکوں میں ایران کے اساس سے جاری کرنے سے اتفاق کیا، جنہیں فریز کر دیا گیا تھا، لیکن بعض امریکی عہدیداروں نے ان خبروں کو غلط بتایا۔ وائٹ ہاؤس نے بھی کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ اب تک نہیں کیا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وانس نے بات چیت میں حصہ لیا۔ یہ 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران اور امریکہ کے بیچ اعلیٰ سطح کا پہلا رابطہ ہے۔ ایرانی ڈیلیگیشن میں پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قلیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی شامل ہیں۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے بات چیت کے موقع پر کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل اسی وقت ممکن ہے جب امریکی عہدیدار بات چیت میں پہلے امریکہ کو اہمیت دیں، پہلے اسرائیل کو نہیں۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ طاقت سے اپنی حفاظت کرنی ہوگی اور ہم کرتے رہیں گے۔
ایرانی ڈیلیگیشن میناب 168 فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچا۔ اس نام کے ذریعے میناب میں 168 بچیوں کی شہادت کا حوالہ دیا گیا۔ جنگ کے پہلے ہی دن 28 فروری کو ایک حملے میں میناب کے ایک اسکول پر حملے میں ان 168 بچیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اسلام آباد پہنچنے کے وقت جو ایرانی ڈیلیگیشن کے لیڈر ہیں باقر قلیباف، وہ کافی جذباتی ہو گئے۔ پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ شہباز شریف نے دونوں ڈیلیگیشنز کے ساتھ تفصیل سے بات چیت کی۔ امریکن ڈیلیگیشن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیرڈ کشنر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر پاکستان اور امریکہ نے مڈل ایسٹ میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے بات چیت میں حصہ لینے پر ایران اور امریکہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ تھے۔ شہباز شریف نے اسلام آباد بات چیت کو امن کی راہ کا اہم سنگ میل قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ بات چیت میں ایرانی عہدیداروں نے لبنان سیز فائر، ایرانی اثاثوں کی ریلیز، پابندیوں میں نرمی، آبنائے ہرمز پر کنٹرول، نقصانات کے معاوضے، امریکی فوجوں کی واپسی جیسے معاملے اٹھائے۔ بات چیت سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے جرمن فارن منسٹر جوہان واٹ-پال سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اعتماد کی کمی کے ساتھ امریکہ سے بات چیت میں حصہ لے رہا ہے۔ عباس ارغچی نے کہا کہ ایران اپنے عوام کے مفادات اور حقوق کے لیے مکمل اتھارٹی کا استعمال کرے گا۔ انہوں نے امریکہ کی طرف سے بات چیت سے دغا بازی کا حوالہ دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی جب امریکہ نے ایران پر 28 فروری کو حملہ کیا تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ اور ایران بات چیت میں تعمیری انداز میں حصہ لیں گے۔ امریکی سورسز نے بتایا کہ ایران کے اثاثے ریلیز کرنے کا تعلق آبنائے ہرمز سے ہے اور حفاظت کے ساتھ آبنائے ہرمز سے جہازوں کو گزرنے دینا چاہیے۔ امریکن سورسز نے بتایا کہ اسلام آباد بات چیت میں آبنائے ہرمز، نیوکلیئر ہتھیار، ایران کی پراکسیز پابندیاں اہم موضوعات ہیں۔ اسلام آباد بات چیت کو تاریخی لمحہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے 47 سال میں ایران اور امریکہ کے درمیان اس سطح پر ڈائریکٹ بات چیت کبھی نہیں ہوئی۔ ایرانی ڈیلیگیشن میں 71 ارکان شامل ہیں۔ تہران میں سورسز نے بتایا کہ ڈیلیگیشن کو ریڈ لائنز کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایران نے بات چیت میں کسی بھی سیز فائر میں لبنان کو شامل کرنے پر زور دیا۔ ایران نے یہ بھی الزام لگایا کہ اسرائیل امن سمجھوتے کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بات چیت میں ایران کے 10 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوا۔ اسلام آباد بات چیت جمعے کو ہی ہونے والی تھی لیکن لبنان کو سیز فائر میں شامل کرنے کے ایران کے مطالبے کی وجہ سے بات چیت غیر یقینی کا شکار ہوئی اور آخرکار اسے ایک دن کے لیے ٹالا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے اسلام آباد میں امریکہ ایران بات چیت کا خیر مقدم کیا اور دونوں فریقوں سے کہا کہ وہ امن کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یو این چیف کے ترجمان اسٹیفن جوریک نے اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ کے دوران دونوں فریقوں سے کہا کہ وہ بات چیت میں تعمیری ترقی اور اچھی نیت سے حصہ لیں تاکہ بامقصد نتیجے حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے تناؤ میں کمی پر زور دیا اور مسائل کو پرامن طور پر حل کرنے کی تائید کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے خصوصی نمائندے جین آرنولڈ بھی خطے میں سرگرم ہیں اور سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ اسلام آباد بات چیت 40 دن کی لڑائی کے بعد 2 ہفتے کے سیز فائر کے پس منظر میں ہوئی ہے۔ اینٹونی گوٹریز نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ملک پائیدار جنگ بندی سمجھوتا کریں گے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے پاکستان میں امریکہ ایران بات چیت کو ویلکم کیا ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ ہم اس بات چیت کی کامیابی کی امید کر رہے ہیں اور اس کے اچھے نتیجے نکلیں تو اس سے عرب اور مسلم ملکوں میں اتحاد اور استحکام کو بڑھاوا ملے گا۔ بات چیت کے موقع پر ایرانی ڈیلیگیشن کے لیڈر باقر قلیباف نے کہا کہ وہ اچھی نیت سے آئے ہیں لیکن انہیں امریکہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ امریکی صدر جے ڈی وانس نے بھی ایران کو امریکہ سے کھیل کھیلنے کے خلاف خبردار کیا۔ لبنان کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ منگل کو واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان بات چیت ہوگی۔ 2 ہفتوں کے سیز فائر کے اعلان کے بعد اسرائیل نے لبنان میں بھیانک بمباری کی تھی۔ اس بمباری میں 250 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے۔ اس حملے کی وجہ سے سیز فائر خطرے میں پڑ گیا۔ منگل کو واشنگٹن میں بات چیت میں امریکہ میں اسرائیل کے سفیر یاشری لیتر اور لبنان کی سفیر ندى احمد حصہ لے رہے ہیں۔
تو ایک ایسے وقت جب اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور منگل کو لبنان اور اسرائیل کے عہدیداروں کے درمیان واشنگٹن میں بات چیت ہونے والی ہے، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ جمعے کو لبنان کے نباتیہ شہر پر ایک سرکاری عمارت پر حملے میں 13 سپاہی جاں بحق ہوئے۔ لبنان کے صدر جوزف عون نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ غازہ پر اسرائیل کے حملے میں بھی کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ سینٹرل غازہ کے الاقصی ہاسپٹل نے بتایا کہ وہاں 6 میتیں لائی گئی ہیں اور 7 کو زخمی حالت میں شریک کیا گیا ہے۔ ساؤتھ غازہ کے نصر میڈیکل کمپلیکس نے بتایا کہ وہاں پر ایک ڈرون حملے میں زخمی 3 لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 72,328 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ زخمیوں کی تعداد 1,72,184 ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے وزارت صحت کے حوالے سے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 11 سویلینز جاں بحق ہوئے ہیں اور 26 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا کہ ایران کو فوجی شکست دی گئی ہے اور وہ تہران کے تعاون سے یا اس کے بغیر جلد آبنائے ہرمز کھولیں گے۔ انہوں نے اسلام آباد میں امریکہ ایران بات چیت کے موقع پر یہ بات کہی۔ ایک میڈیا انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ اور جاریہ سفارتی کوششوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رجیم چینج کبھی بھی ہمارے منصوبے کا حصہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرے اور ہمارے مشن کے 99% حصے میں اسی خطرے کو ختم کرنے پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو بڑی حد تک ختم کر دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نیوی ختم ہو گئی ہے، ایئر فورس ختم ہو گئی ہے، اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے، ان کے لیڈر کو ہلاک کر دیا گیا ہے، سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ایران کے پاس بہت کم میزائلز باقی ہیں اور میزائل بنانے کی ایران کی صلاحیتیں بھی محدود ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کو آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ٹول وصول کرنے نہیں دے گا اور اگر تہران اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی مانا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بعض ملکوں نے اس سلسلے میں مدد کی پیشکش کی ہے لیکن انہوں نے ان ملکوں کا نام نہیں بتایا۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی بری طرح زخمی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ان کا چہرہ اس حملے میں بری طرح جھلس گیا ہے جس میں سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے کمپاؤنڈ کو 28 فروری کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں وہ شہید ہوئے تھے۔ 56 سالہ مجتبی خامنائی اپنے چناؤ کے بعد سے ہی منظر عام پر نہیں آئے ہیں لیکن سرکاری طور پر مجتبی خامنائی کے بارے میں یعنی ان کی حالت کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر جس دن ان کا چناؤ ہوا تھا ایک نیوز ریڈر نے انہیں جانباز قرار دیا تھا جس کا بعض گوشوں کی طرف سے یہ مطلب بھی لیا گیا کہ وہ زخمی ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگال میں الیکشنز کی مہم میں حصہ لیتے ہوئے یو سی سی لانے پر زور دیا اور کہا کہ وہ بنگال میں بنگالیوں کو مائنورٹی بننے نہیں دیں گے۔ مرشد آباد ضلع کے مسلم میجورٹی جنگی پورہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے اسمبلی الیکشنز کو بنگال کی پہچان اور مستقبل کی حفاظت کی لڑائی قرار دیا۔ انہوں نے حکمران ترنمول کانگریس پر خوشامد کی سیاست اور دراندازوں کی مدد کا الزام لگایا۔ مودی نے کہا کہ بی جے پی خوشامد کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے بنگال میں یو سی سی لاگو کرے گی جس طرح بی جے پی کی دوسری ریاستوں میں یو سی سی لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ بنگال میں الیکشن کی مہم تیز ہو گئی ہے جہاں 2 مرحلوں میں اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ 23 اپریل کو ہوگا۔ ترنمول کانگریس کی لیڈر اور ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے الیکشن کی مہم میں حصہ لیتے ہوئے الزام لگایا کہ بی جے پی نے بھوانی پور حلقے میں ان کے نامینیشن کو کینسل کرنے کی سازش کی۔ پچھم مدنی پور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترنمول کانگریس کے کارکنوں اور عوام نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے الیکشن کمیشن کی مدد سے ایس آئی آر کے دوران 90 لاکھ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے نکالے۔ انہوں نے اسے الیکشن کے نتیجے پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی فیئر کانٹیسٹ کو روک رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں
اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے. ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. اسلام آباد میں ایران امریکہ تاریخی بات چیت. 47 سال میں اعلیٰ سطح پر پہلا رابطہ، پوری دنیا کی نظریں. آبنائے ہرمز نیوکلیئر پروگرام، پراکسیز، پابندیوں میں نرمی اور لبنان جنگ بندی ایجنڈے میں شامل. ایرانی ڈیلیگیشن میناب 168 فلائٹ میں اسلام آباد پہنچا. کہا امریکہ فرسٹ کی نیت سے بات چیت میں حصہ لیں، اسرائیل فرسٹ کی نیت سے نہیں. جے ڈی وانس اور باقر قلیباف کی قیادت میں بات چیت. دونوں ڈیلیگیشنز نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کی علیحدہ ملاقاتیں. یونائیٹڈ نیشنز چیف نے کیا بات چیت کا خیر مقدم. حماس نے کہا امید ہے اچھے نتیجے نکلیں گے، استحکام کو بڑھاوا ملے گا. منگل کو واشنگٹن میں اسرائیل لبنان بات چیت ہوگی. اسلام آباد ڈائیلاگ کے درمیان لبنان اور غزہ میں اسرائیل کے حملے. ایران کو فوجی شکست دی گئی. تہران کے تعاون سے یا اس کے بغیر جلد آبنائے ہرمز کھولیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا دعویٰ. بنگال میں الیکشن کیمپین تیز. مودی نے کہا یو سی سی لائیں گے. ممتا نے نامینیشن کینسل کرنے کی سازش کا لگایا الزام. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.